السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے، قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے اور کب تک پڑھنی چاہیے، کون سی نماز میں پڑھنی چاہیے، قنوت نازلہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ کیا قنوت نازلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار اور مشرکین کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں چند ایسے صحابہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، ہمیں اسلام کی تعلیم دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو اس جماعت کے ساتھ بھیج دیا۔ کیونکہ وہ منافقین تھے، اس لیے انہوں نے اپنی دشمنی ظاہر کی اور 70 صحابہ کرام کو، جو بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام تھے، ان کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تقریباً 1 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ان ملعونوں کے لیے، ان قاتلین کے لیے 1 مہینے تک بددعا فرمائی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے اور کب تک پڑھنی چاہیے اور کون سی نماز میں پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیے، قنوت نازلہ اس وقت پڑھنی چاہیے جب عام مسلمانوں پر کوئی عمومی مصیبت، یعنی یا تو وہ مصیبت کسی ملک میں ہو یا کسی شہر میں ہو یا پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہو۔ اس وقت کوئی مصیبت آ جائے یا مسلمان کسی فتنے میں، کسی مصیبت میں، کسی آفت میں، کسی بلا میں یا کسی تشدد کا شکار ہونے کا خطرہ ہو یا اندیشہ ہو، تو اس وقت ایسے حالات میں فجر کی نماز میں مسلمانوں کو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ اور کب تک پڑھنی چاہیے؟ قنوت نازلہ اس وقت تک پڑھنی چاہیے جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں، یعنی حالات جب تک درست نہ ہو جائیں تب تک قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، عند الاحناف، یعنی احناف کے نزدیک قنوت نازلہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں امام صاحب جب رکوع فرما لیں گے تو دوسری رکعت کے رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ امام صاحب زور سے قنوت نازلہ پڑھیں گے اور جب امام صاحب رکیں گے، یعنی سانس لیں گے، تب مقتدی حضرات آمین کہیں گے۔ اور قنوت نازلہ پڑھتے وقت تینوں طریقے سے آپ اپنے ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں۔ یا تو آپ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں اور ہاتھ کو آپ نیت کے طور پر باندھ بھی سکتے ہیں، یا آپ ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک ہاتھ کو چھوڑنا افضل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، قنوت نازلہ صرف جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور قنوت نازلہ حدیث شریف میں کئی طریقے کی ملتی ہیں، آپ چاہے جون سی پڑھ لے۔ ان احناف کے نزدیک یہ والی قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور قنوت نازلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو ہم خلاصے کے طور پر آپ کو اس کا مطلب بیان کر دیتے ہیں۔ قنوت نازلہ کے اندر اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اور جو خاص کر انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے خلاف اس دعا کے اندر بددعا کی جاتی ہے یا ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی جاتی ہے۔ تب تک مسلمانوں کو امن سکون حاصل نہ ہو جائے، تب تک مسلمانوں کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے قنوت نازلہ کے تعلق سے تمام ڈاؤٹ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔